یہ بتائیں حکومت نے ابھی نہ تو کوئی دھرنا چل رہا ہے، نہ کوئی وہ تحریک کر رہے ہیں، نہ کچھ ایسی کوئی اور وجہ ہے، تو پھر یہ شبلی فراز عمر صاحب کو اور ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی کیا وجہ بنی؟ اچھا، یہ خبر میں نے بھی دیکھی ہے، ابھی بہت زیادہ تفصیلات اس کی سامنے نہیں آئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ لوگ اڈیالہ جیل گئے تھے عمران خان سے ملاقات کرنے، اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجھے بھی کوئی تک نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کو کیوں گرفتار کیا گیا۔ اگر کوئی ملاقاتی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا جیل کا مینول الاؤ نہیں کرتا تو آپ انہیں ملاقات نہ کرنے دیں، لیکن یہ کہ آپ گرفتار کر لیں تو اس پہ بڑے حیرانگی ہو رہی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بڑے دلچسپ تبصرے ہو رہے ہیں۔ آپ جی یہ تینوں افراد کو آپ دیکھ لیجئے، جس میں شبلی فراز ہیں، جس میں اسد کیسر ہیں اور عمر ایوب صاحب ہیں۔ ان تینوں افراد کو پی ٹی آئی کے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ جو ہے پی ٹی آئی کی وہ قیادت نہیں ہے، یہ 2 نمبر قیادت ہے، اور اصل قیادت تو عمران خان کے کارکن ہے جنہیں آگے آنے کا موقع نہیں ملتا۔ عمر ایوب کا تو پاسٹ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جیسا ہے وہ ہر حکومت کے ساتھ رہتے ہیں، لہذا عمران خان سے ان کی لائلٹی کنفرم نہیں ہے۔ کل کو انہیں کسی اور جماعت کا ٹکٹ ملے گا تو وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ دوسری بات، اسد کیسر بھی جب کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ شبلی فراز کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد میں دھرنا کرنا تھا یا اپنا جلسہ لے کے آنا تھا، اور اس سے پہلے جب یہ اسمبلی میں اجلاس ہو رہا تھا، اس میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو ظاہر لانا تھا، تو شبلی فراز سب لوگوں سے پوچھ رہے تھے آپ کی لوکیشن کیا ہے، اور اس کے بعد مبینہ طور پر، یہ حتمی نہیں ہے، مبینہ طور پر وہ جو لوکیشن آتی تھی وہ لوکیشن آگے کہیں فارورڈ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات پی ٹی آئی میں بہت معروف ہے۔ یہ بات مجھے کس نے بتائی؟ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی بتائی ہے۔ تو یہ بہت پاپولر ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں کو گرفتار کرنا جو کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو کیوں گرفتار کر لیا۔ یہ تو بقول پی ٹی آئی کہ یہ تو کمپرومائز لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس نہ انقلاب ہے، نہ نظر ہے، نہ نظریہ ہے، تو انہیں کیوں فرمائشی فرمائشی آپ گرفتاری تو نہیں ہو سکتی؟ یہ آپ بالکل درست پہنچے، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایسے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کا ان پر اعتبار ختم ہو جائے تو پھر اپنے آپ پر دوبارہ یقین دلوانے کے لیے، اعتماد دلوانے کے لیے کوئی اس طرح کی فرمائشی گفتگو کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو ایک صاحب نے یہ بھی لکھا کہ یہ گرفتار نہیں ہوئے، اندر بریفنگ لے رہے ہیں اس وقت۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوئی تک نہیں ہے، اور اگر صرف انہیں گرفتار کیا ہے تو یہ حکومت نے غلطی کی ہے، کیونکہ اس سے ایک اور فساد کریٹ ہوگا۔ اور تھوڑا سا عمران خان خطاب نہیں کر رہے تو سکون تھا، انہوں نے خیر کل سے بھی ٹویٹر شروع کر دیا، لیکن اب جتنا نہ چھیڑیں گے تو بہتر ہی رہے گا۔ تو تک نہیں سمجھ آ رہی اس کی۔ چل اچھا، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ایک غیر یقینی کی صورتحال اسلام آباد پر منڈلائی ہوئی تھی، خاص طور پر ترمیم سے پہلے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جیسے ہی قاضی صاحب جائیں گے، منصور صاحب آئیں گے تو انتخابات کا عدم اور بہت ساری دوسری تھیوریاں بھی چل رہی تھی۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کچھ معاملات حکومت کے ہاتھ میں بہتر ہوئے ہیں؟ یار حکومت کے حق میں ستہ خیر، ہر اچھا جی۔ چیز کنٹرول میں ہے ان کے۔ دیکھیے ہمارے ہاں 2 طرح سے حکومت جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا عدالتیں حکومت کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ذرا ذرا سے مقدمات بنے، پاناما میں کسی سے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، یا یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت پہ فارغ کر دیا گیا، تو اس طرح آپ فارغ کر دیتے رہے ہیں ماضی۔ اب عدالتوں سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، ان کے وہ والے اختیارات کنٹرول ہو گئے ہیں۔ آئینی بینچ آئینی مقدمات کے سماعت کرے گا، جو دوسری سپریم کورٹ ہے وہ قتل وغیرہ کے مقدمات کے مجھے جو جرائم ہوئے ہیں ان کا سماعت کرے گی۔ اور اب ادھر جو لوگ ہیں وہ بھی کوئی ایسے آئین کش لوگ نہیں ہیں، وہ آئین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آج ہی ان کا اجلاس ہوا ہے، انہوں نے کہا 14 نومبر کو، جسٹس امین الدین نے کہا ہے کہ 14 نومبر سے وہ شروع ہو جائے گی اس کی سماعت۔ اب جو دوسری دیکھیں، جج کا یا عدالت کا پہلا کام کیا ہے؟ آپ کسی شخص سے پوچھیں، دنیا کے کسی ملک سے پوچھیں، اس کا پہلا کام عام آدمی کو انصاف دینا۔ بدقسمتی سے ہماری سپیریئر جوڈیشری نے یہ سمجھ لیا کہ ان کا کام عام آدمی کو انصاف دینا نہیں ہے،
ان کا کام ہے وزیر اعظموں کو ہٹانا، حکومتوں کے خلاف سازشیں کرنا، حکومتوں کو بدنام کرنا، ڈیم فنڈ کے پیسے اکٹھے کرنا، یہ ان کے کام ہے، یا ہسپتالوں میں چھاپے مارنا، یہ ان کے کام نہیں ہے۔ ان کا کام صرف ایک ہے، عوام کو انصاف فراہم کرنا، یا کوئی چیز آئین کے خلاف ہو رہی ہو تو اس کی تشریح کر دینا، امپلیمنٹ نہیں کرنا، تشریح کر دینا، یہ ان کا کام ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سب کچھ ہوتا رہا لیکن انصاف لوگوں کو نہیں ملتا رہا۔ ابھی جو ترامیم ہوئی ہیں اس سے یوں آپ دیکھیے نا، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایک ابھی جو جج صاحب نہیں آئے آئینی بینچ میں، انہوں نے ایک سماعت کرتے ہوئے مقدمے کہا کہ یار اگر وہ آئینی بینچ ہیں تو ہم غیر آئینی بینچ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اب اس طرح دیکھ رہے ہیں آئینی بینچ کو جیسے بچے ٹافیوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں تو انصاف کرنا پڑے گا، عام آدمی کے مقدمات ہوں گے، یہ تو ہمارا کام منصب نہیں ہے کہ قتل اور پلاٹ کے مقدمے اور جائیداد کے، یہ تو ہمارا مقصد تو یہ تھا، ہم تو اس کام کے لیے بنے تھے کہ حکومتیں گرائیں۔ تو اب وہ نہیں آ رہا، تو وہ بڑے ترسی ہوئی نگاہوں سے آئینی بینچ کو دیکھ رہے۔ ایک تو یہ سلسلہ رک گیا، دوسرا سلسلہ اسٹیبلشمنٹ گراتی تھی حکومتوں کو۔ یہ اب بڑی واضح بات ہوگی، یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عمران خان سے ہے، اس لیے کہ عمران خان ان کے بھی خلاف ہیں، ان کے سپہ سالار کے خلاف بھی ہیں، اور اس ملک میں امن کے خلاف بھی ہیں، اور اس کا ایک نہیں 1000 دفعہ عمران خان صاحب ثبوت دے چکے ہوئے۔ تو وہ سارے ثبوت کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو تو کوئی ضرورت نہیں، کوئی کرپشن کا سکینڈل نہیں آ رہا، اکانومی کے انڈیکیٹر بہت تیزی سے نہیں لیکن آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوئے، وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ملک درست ڈگر پہ چل رہا ہے، امن و امان قائم ہو رہا ہے، دنیا میں پاکستان کی عزت ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ ہر دوسرے دن ریکارڈ توڑ رہی ہے، سکسیس کے اس کے علاوہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں، ڈالر کی قیمت جو ہے سٹیبل ہو رہی ہے، ترقیاتی پروجیکٹس لگ رہے ہیں، اس پہ اوپر کچھ بات ہو رہی ہے، کہ دنیا کے انویسٹرز پاکستان آنا شروع ہوئے ہیں، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کے کام کر رہے ہیں اکانومی کی بہتری میں۔ تو دیکھیے پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس وقت کوئی اس قسم کا ایڈونچر کرے جیسے ماضی میں ان کے نام سے منسوب رہے۔ تو پھر یہ حکومت کس نے گرانی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب گرا دیں گے، یا بلاول بھٹو صاحب گرا دیں گے، یا مولانا فضل الرحمان گرا دیں گے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ عوام کی طاقت ہے، یار ہمیں تو نہیں نظر آئی کوئی طاقت۔ اب دیکھیے کہ جتنے بھی دھرنے جلسے ہوئے کتنے لوگ نکلے ہیں اس کے اندر۔ ابھی یہ جو سوابی میں جلسہ ہوا ہے، رپورٹرز بتا رہے تھے ایک آدمی پنجاب سے نہیں آیا، لاہور سے کوئی نہیں آیا، ملتان سے کوئی نہیں آیا، کراچی سے کوئی نہیں آیا، سندھ سے کوئی نہیں آیا۔ ایک جگہ آپ نے ایم این ایز ایم پی ایس کو، چونکہ صوبائی حکومتوں سے کام ہوتے ہیں، انہیں ٹھیکے لینے ہوتے ہیں، انہوں نے 1500 بندوں کی لانے کی ذمہ داری لگائی تھی، تو کراؤڈ اکٹھا ہو گیا۔ لیکن 10,000 ہوں گے تو 10,000 لوگ اگر ہنگامہ آرائی پہ اتر جائیں تو ہم حکومت بدل دیں، ہم حکومت گرا دیں، یہ نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ باتیں اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ جو تاریک دور تھا اور بہت طویل عرصے کے لیے تھا پاکستان کی سیاست کے اوپر، وہ مجھے لگتا ہے گزر گیا ہے، اور میری پریڈکشن ہے، ایک پیشن گوئی ہے، آپ اسے تسلیم کریں نہ کریں، میرے خیال میں پاکستان میں آج تک کسی سیاستدان، کسی وزیر اعظم نے 5 سال پورے نہیں کیے۔ شہباز شریف صاحب واحد وزیر اعظم ہوں گے جو پہلی دفعہ 5 سال پورے کریں گے، کیونکہ وہ بڑے اسٹرانگ ہیں دونوں طرف، ان کے تعلقات بڑے صحیح ہیں۔ ان میں ایک خوبی یہ بھی ہے نا کہ وہ سلوٹ کرنے سے پہلے سلوٹ کر دیتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، تو ان سے کسی کو کیا مسئلہ ہونا ہے، اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ان کا فوکس اکانومی ہے، انہوں نے باقی والے مسئلے زیادہ سوچتے ہی نہیں ہیں، نظریے شزیے والے معاملات میں نہیں پڑتے، لیکن وہ اکانومی ٹھیک کر رہے ہیں، اور ٹھیک کر رہے ہیں واقعی، جینوئنلی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو انہیں اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے، اور اس کا کریڈٹ یہی ہے کہ وہ 5 سال حکومت پوری کریں، اور کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر تو آپ نے جو شرط بتائی ہے، یا جو آپ نے کہا ہے کہ وہ سلام کرنے سے پہلے سلوٹ مار دیتے ہیں، تو میرے خیال میں اس سے پہلے والا جو ہے وہ سلوٹ مارنے والے کو باس کہتا تھا میٹنگز میں، لیکن یہ دوسری طرف جو آپ اشارہ کرتے ہیں کہ اکانومی ٹھیک کر رہے ہیں، چیزیں بہتر کر رہے ہیں،
یہ والا جو ایک فیکٹر ہے، اس وجہ سے وہ 5 سال پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے۔ اگر عدلیہ کو اگر دیکھا جائے، پنجابی جی کہتے ہیں ڈنگ کٹ دیتا ہے، تو اس کے بعد تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نا، پہلے عدلیہ کے ذریعے حکومتیں کرائے گی۔ بٹ اینی ہاؤ، مجھے ذرا یہ بتائیں، منصور علی شاہ صاحب، مطلب ہم ان کے بارے میں یہی سنتے رہے کہ بڑے اچھے وہ جج ہیں، اور وہ لے کے چلیں گے لیگسی جو قاضی صاحب ہے۔ کہاں پہ تھڑکے، کہاں پہ ایسے ہوا کہ پاکستان ایک بہترین جج سے محروم ہوگی ان کی خدمات سے؟ وجہ کیا بنی؟ ان کو کس نے، کیا یوٹیوبروں کا ہاتھ ہے ان کو اپنی ہلانے سے، یہ جو وہ ہل گئے بےچارے؟ یار دیکھیے، یوٹیوبرز کا بالکل ہاتھ ہے، ایک گینگ تھا صحافیوں کا، جن میں سے کچھ ہمارے دوست بھی تھے، اور گینگ لفظ یوز کریں آپ، گینگ۔ کچھ انہوں نے اس طرح کی رپورٹنگ کی کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے ہر فیصلے کو متنازع بنانا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے سوشل میڈیا کتنی خطرناک چیز ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے خود کہا، کئی دفعہ کہا کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، لیکن ان یوٹیوبروں کے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی۔ ایک آدمی خود کہہ رہا ہے یار میں نے نہیں لینی ایکسٹینشن، لیکن انہوں نے قاضی صاحب کے ہر فیصلے کو اسی نظر سے دیکھا کہ یہ چونکہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں نا، اس وجہ سے یہ اس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں۔ تو وہ بڑی دلچسپ اور تکلیف دہ صورتحال بھی پیدا ہوئی۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں جو کام کیے ہیں وہ تاریخ میں کبھی کام نہیں ہوئے۔ بھٹو کیس کا فیصلہ اس میں ہوا، مشرف کیس کا فیصلہ اس میں ہوا۔ چیف جسٹس جو خود قاضی فائز عیسیٰ تھے، اپنے اختیارات اس دور میں کم ہوئے۔ تو بہت اہم فیصلے ہوئے ہیں، ان کے فیصلے کو متنازع بنایا گیا، انتخابی نشان والے فیصلے کو۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذرا سخت فیصلہ تھا، لیکن اگر کسی نے اس مقدمے کی سماعت کو غور سے دیکھا ہو، پی ٹی آئی وہ جماعت تھی جس نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہو تو کسی بھی پارٹی کو انتخابی نشان نہیں ملنا چاہیے، یہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ آخری دن تک کہتے رہے کہ بھئی آپ انٹرا پارٹی الیکشن اگر کرائیں کوئی ثبوت لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ فیس اپنے ارکان سے لی ہے تو کیش کہیں جمع کرایا، کیش کی رسید لے آئے، نہیں لا سکے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کوئی